بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان مجاہد، کتاب مسکراتے زخم۔ گالیاں۔ راستے میں ایک بار گاڑیوں کو روک کر ہماری خراب شدہ گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ کمانڈر سجاد خان نے انہیں بتایا تھا کہ ہم اپنی ذاتی گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں وہ خراب ہو گئی تو ہم نے موٹر رکشہ پکڑ لیا تھا۔ انڈین فوجیوں نے گاڑی خراب ہونے کی جگہ پوچھی تو سجاد صاحب نے بالکل درست جگہ بتا دی تھی۔ چنانچہ اب واپسی پر انہوں نے پورا کانوائے روک کر اس گاڑی کو خوب گالا اور پھر اسے بھی ایک ٹرک کے پیچھے باندھ دیا۔ یہاں سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے ہم دونوں کو الگ الگ ٹرکوں میں ڈال دیا۔ غالباً اب ان کا شک آہستہ آہستہ یقین میں بدلتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ان کا رویہ بھی بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ زندگی کا عجیب ترین تجربہ تھا۔ میں نے اپنی اس وقت تک کی زندگی میں کبھی 1 منٹ کی قید بھی نہیں دیکھی تھی۔ کئی بار پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا لیکن گرفتاری کی صورت کبھی بھی پیش نہیں آئی۔ بعض مقامات پر گرفتاری کے قریب پہنچ کر خلاصی نصیب ہو گئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ پولیس اور فوج کی حقیقت اصلیت گرفتاری کے بعد نظر آتی ہے، ورنہ عام طور سے یہ لوگ معزز افراد کے ساتھ ہمیشہ اخلاق اور شائستگی سے پیش آتے ہیں، لیکن اگر اسی مجلس میں انہیں ان معزز افراد کو گرفتار کرنے کا موقع مل جائے تو ان کی شائستگی فوری طور پر ملخی اور بدتمیزی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے بد تہذیب بن جاتے ہیں جس سے کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی کسی کے ساتھ شائستگی سے پیش آئے ہوں گے۔ میں چونکہ اس سے پہلے کبھی بھی گرفتار نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے پولیس اور فوج کے افسروں کو ہمیشہ اخلاق سے بات کرتے سنا اور دیکھا تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد جب میری گرفتاریوں کا ایک سلسلہ چل نکلا تو مجھے پولیس اور فوج کے افسران کے اس متضاد رویے کو بار بار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ لوگ کسی شخص کو عزت کے ساتھ کرسی پر بٹھا کر بات چیت کرتے ہیں اور اپنی گفتگو میں اخلاق، محبت اور رواداری کی مٹھاس اچھی طرح بھر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات نہ چلے یا ان کو اپنے اوپر والوں کی طرف سے اس شخص کے بارے میں کھلا ہاتھ مل جائے تو فوراً کرسی سے اٹھا کر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور اس بات پر بھی ایذا پہنچاتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر پہلے کرسی پر کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بر صغیر میں پولیس اور فوج کا تربیتی نظام انگریز کا جاری کردہ ہے، اور یہ نظام انسان کو اپنے سے طاقتور کی چاپلوسی اور اپنے سے کمزور پر ظلم کا سبق سکھاتا ہے۔ منافقت اور موقع پرستی اس نظام کی خصوصیات اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اس نظام کا خاصہ ہے۔ اس نظام سے تربیت پانے والے افراد مجبوری کی حالت میں با اخلاق جبکہ عام حالات میں ظالم اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو بے عزت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، جبکہ خود ان کی ذاتی اور گھریلو زندگیاں ان کی بری عادتوں اور بد اخلاقی کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، اور اپنی اس نجی زندگی میں قدم قدم پر ذلیل اور خوار ہونا مقدر بن جاتا ہے۔ اوپر والے افسروں کا آنکھیں بند کر کے حکم دینا اور ماتحتوں کا ہر بات پر یس سر کہنا ان کے اندر سے انسانی بلندی اور اعلیٰ ظرفی اس طرح نکال دیتا ہے کہ ان کے دل سے عہدے کے سوا ہر بات کی قدر نکل جاتی ہے۔ چنانچہ اپنے سے بڑے عہدے والوں کی ہر بے وقوفی کو برداشت کرنا اور اسے قبول کرنا، جبکہ اپنے سے کم عہدے والے کی ہر مفید بات کو ٹھکرانا اور بدلنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ بڑا افسر اگر گالی بھی دے یا کوئی نقصان دہ بات کہے تو وہ جی سر کہہ کر قبول کرتے ہیں، جبکہ کم عہدے والا آدمی اگر انہیں آب حیات کا پتہ بھی بتائے تو شٹ اپ کہہ کر اس کی بات مسترد کر دیتے ہیں۔ انگریز کے غیر انسانی اور بیہودہ نظام کو یہ اثر پولیس اور فوج کے اکثر عہدیدار قبول کر لیتے ہیں، جبکہ بعض خوش قسمت اپنی فطری یا خاندانی خوبیوں کی بدولت ان اثرات سے قدرے محفوظ رہتے ہیں۔ انڈین آرمی کے آفیسر و سپاہی دل کھول کر منہ پھاڑ کر گالیاں دے رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھا۔ جہاد کے راستے میں گرفتاری کوئی چھوٹی یا اجنبی چیز نہیں ہے،
لیکن ماضی میں مجھے اتفاقاً اس کا تجربہ حاصل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے فوج والوں کی گالیوں سے کافی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ یہ وہ زبان تھی جو میں نے آج سے پہلے اپنے لیے نہیں سنی تھی۔ یہ بچپن میں گھر کا ماحول گالیوں سے پاک تھا، اور والدہ صاحبہ کی تربیت نے گالی دینے اور سننے سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ پھر یہ بات عام طور پر مسلم ہے کہ گالیاں اس کو سننا پڑتی ہیں جو خود گالیاں بکنے کا عادی ہو۔ شعور و آگاہی کے ابتدائی سال تو گھریلو ماحول کی برکت سے گالم گلوچ کے بغیر گزر گئے۔ عمر ابھی 12 سال تھی کہ جامعۃ العلوم اسلامیہ کراچی کا اسلامی سکہ بند ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جہاں کے اس وقت کے اساتذہ وقت کے امام اور اسلامی اخلاقیات میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ہماری تعلیم کے پہلے سال میں یہ سبق ملا کہ اپنے کسی ساتھی تک کو تو اور تم کے الفاظ سے مخاطب نہیں کرنا، بلکہ سب کو آپ کہہ کر پکارنا ہے۔ اس اخلاقی سبق پر عمل کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ میں نے دوسروں کو آپ کہہ کر پکارنا شروع کیا تو خود میرے کان بھی تو اور تم جیسے الفاظ سے نا آشنا ہو گئے۔ ہم سب تعلیمی رفقا ایک دوسرے کو آپ کہہ کر بلاتے تھے، جبکہ ہمارے اساتذہ کرام بھی طلباء کو اسی لفظ سے پکارتے تھے۔ مدرسہ سے فراغت کے بعد جہاد اور دعوت جہاد کا ماحول ملا، تب بھی تو اور تم جیسے الفاظ کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ کراچی میں کئی بار پولیس افسران کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن چونکہ گرفتاری نہیں ہوئی، اس لیے انہیں بھی اخلاق سے ہی بولتے سنا، جیسا کہ گرفتاری سے پہلے ان کی عادت ہوتی ہے۔ ماضی کی ان خدائی نوازشات اور نعمتوں نے طبیعت اور مزاج کو قدرے نازک بنا دیا تھا، اس لیے مشرکوں کی گالیاں دل پر گولیوں کی طرح اثر کر رہی تھی اور میرا دل غم اور غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اب میرے مقدر میں تھا اور میں نے آگے چل کر طویل عرصہ تک اسے سہنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تربیت تھی یا گناہوں کا کفارہ، میرے مزاج کی اصلاح تھی یا برائیوں کا خمیازہ۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا مالک کی طرف سے تھا، وہ مالک جو بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بچپن اور لڑکپن میں اکثر لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے پر مکے اور تھپڑ برساتے ہیں، اور یوں ان کی طبیعت اور ان تمام کاموں کے لیے قدر تیار ہو جاتی ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ مجھے اس طرح کی لڑائیوں کا موقع بچپن اور لڑکپن میں زیادہ نہیں مل سکا۔ جب سے میرے شعور نے آنکھیں کھولی، میرا چہرہ تھپڑوں اور میرے کان گالیاں سننے سے کافی حد تک محفوظ رہے، اور گرفتاری کے دن تک مجھے بچپن کی ایک دو معمولی لڑائیوں کے علاوہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں مل سکا۔ گھر میں اپنے سے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ہونے والی کشتیاں اور بعض لڑائیاں اس سے متشنعات ہیں، کیونکہ ان میں غصے یا انتقام کی بجائے محبت و موانست کا پہلو غالب رہتا ہے۔ ایک طرف یہ اتفاق اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاد جیسا شعبہ عطا فرمایا، جس میں قتال فی سبیل اللہ ہی اصل اور اہم عنصر ہے۔ گویا کہ قدرت نے مجھے ذاتی نوعیت کی چھوٹی لڑائیوں سے بچا کر اجتماعی نوعیت کی بڑی لڑائیوں کے لیے کھڑا فرما دیا۔ وہ لڑائیاں جو دنیا میں امن، سکون اور انسانی عزت کی بحالی کا واحد ذریعہ ہیں، اسلام اور انسان کی خاطر لڑی جانے والی ان اجتماعی لڑائیوں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے طبیعت اور مزاج کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور غالباً اسی کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا تھا۔ فوجی کانوائے تیزی سے اسلام آباد اننت ناگ کے ایک فوجی کیمپ کی طرف جا رہا تھا۔ گالیاں اور حقارت آمیز نگاہیں مجھ پر آگ کے انگاروں کی طرح برس رہی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے رفیق سفر کمانڈر سجاد صاحب کہاں ہیں۔ اسی منظر کے درمیان اچانک ہماری گاڑی جھٹکے سے رکی اور کچھ فوجیوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ چند گاڑیاں عبور کر کے وہ مجھے ایک قدرے چھوٹی فوجی گاڑی کے سامنے لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈر سجاد صاحب اس گاڑی میں فوجیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور فوجیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آفیسر کو لاؤ، میں نے ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ کمانڈر سجاد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثالی قربانی۔ منظر بہت عجیب اور حیران کن تھا۔
کمانڈر سجاد خان کی شیر جیسی بلوری آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ عجیب مزاج کے مالک تھے، وہ اپنے اندر کی کیفیات کو چھپانا اور دبانا خوب جانتے تھے، لیکن بعض جذباتی مواقع پر ان کی آنکھوں کی چمک حد سے بڑھ جاتی تھی اور یہ چمک ان کے دل میں اٹھنے والی کیفیات کی چگلی کھاتی تھی۔ میں نے ان کی اس طرح سے چمکتی آنکھوں کو زندگی میں کئی بار دیکھا۔ بعض اوقات ان کے آنسو آنکھوں کی آگ کو دھیما کر دیتے تھے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بہت کم روتے تھے اور بہت کم مواقع پر ان کے آنسو آنکھوں سے باہر آنے کا راستہ پاتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اظہار و قربانی کے واقعات کی کمی نہیں ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے مخلص اور مضبوط بندوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر خود کے بوسے لیے اور دوسروں کی گردن چڑھا کر ان کے پھندے کو اپنی گردن میں ڈالا۔ تاریخ کے صفوں میں عظمت کے مینار پر کھڑے ان عاشقوں کا تذکرہ محفوظ ہے۔ وہ دوسروں کو پانی پیش کرتے کرتے خود پیاسے شہید ہو گئے، لیکن ان کی یہ پیاس آج بھی خود غرضی کے مرض میں مبتلا بے شمار مسلمانوں کو ایثار و قربانی کے جام میں شیری پلاتی ہے۔ 28 شعبان 1415 ہجری بمطابق 11 فروری 1994 بروز جمعہ دوپہر کے لگ بھگ 11:30 بجے کمانڈر سجاد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسلام کے ان ایثار پیشہ عاشقوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ ان کا یہ کارنامہ اور ایثار کی یہ گھڑی انشاءاللہ قیامت تک ایک روشن مثال بن کر مجاہدین کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ انہوں نے کچھ فوجیوں سے کہا کہ اپنے افسر کو بلاؤ، میں نے ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ انڈین فوجی جو کشمیر میں مجاہدین کے شدید دباؤ میں رہتے ہیں اس طرح کی پیشکش پر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور سے ایسی پیشکش اپنی رہائی کے بدلے کسی بڑے مجاہد کو گرفتار کرانے یا اسلحہ کے کسی بڑے ذخیرے کی اطلاع دینے کے لیے کی جاتی ہے۔ سجاد صاحب کشمیر میں طویل جنگی تجربہ رکھنے کی وجہ سے انڈین آرمی کے مزاج کو خوب سمجھتے تھے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی فوجی اپنے کمانڈنگ افسر کو لے آئے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر بہت حیرت زدہ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ 1 منٹ کے اندر ہی کمانڈنگ افسر میرے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ درمیانے قد، قدرے موٹے جسم اور غول سانولے چہرے والا ایک عمر گزار کرنل تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر سرخ تلک کا تلک لگا رکھا تھا۔ تلک اس رنگ کو کہتے ہیں جو ہندو مشرق اپنے ماتھے پر گول ٹیکے یا لمبے لکیر کی شکل میں لگاتے ہیں اور اسے ایک نفع بخش عبادت سمجھتے ہیں۔ اس کے آتے ہی سجاد صاحب نے بلند آواز میں فرمایا، افسر صاحب آپ کو مبارک ہو، آج آپ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ میں حرکت الانصار کا سالار اعلیٰ کمانڈر سجاد افغانی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، لیکن یہ جو میرے ساتھ بزرگ ہیں ان کا مجاہدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باہر سے آئے ہوئے پیر صاحب ہیں، میں نے انہیں اغوا کیا تھا۔ غالباً انہی کی بددعا لگ گئی کہ آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، اور ورنہ مجھے گرفتار کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ سجاد صاحب کا یہ اعلان سنتے ہی کرنل کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے بے اختیار سلوٹ مار کر اپنا ہاتھ مسافے کے لیے گاڑی کے اندر بڑھایا اور باقی فوجی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اسی اثنا میں سجاد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، پیر صاحب مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا جس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا، بس آپ مجھے معاف کریں۔ پھر انہوں نے کرنل سے کہا کہ آپ لوگ اس پیر صاحب کو چھوڑ دیں، آپ کو میری گرفتاری کی صورت میں ایک بڑی کامیابی مل چکی ہے۔ کرنل نے جواباً کہا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس مختصر سی بات چیت کے بعد فوجیوں نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ انڈین آرمی کا ایک سکھ میجر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور کانوائے دوبارہ فوجی کیمپ، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام کھندرو کیمپ تھا، کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمانڈر سجاد خان نے اپنے دوست اور مہمان بھائی کی رہائی کے لیے وہ آخری اور انتہائی کوشش کر ڈالی تھی جو وہ بے بسی کی حالت میں کر سکتے تھے، اور غالباً اس کوشش کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے علاوہ اپنے ضمیر پر پڑے اس بوجھ کو ہٹانے کی بھی تدبیر کی تھی جو اپنے مہمان کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان پر مسلط تھا۔
سجاد صاحب کشمیر میں طویل عرصہ سے برسر پیکار تھے۔ انڈین آرمی کے کئی مقامی مخبر ان کو چہرے سے پہچانتے تھے۔ گرفتاری کے بعد اس بات کا قومی امکان تھا کہ کیمپ میں موجود مخبر انہیں پہچان لیتے، لیکن انہوں نے مخبروں کے ذریعے پہچانے جانے سے پہلے ہی اپنی شناخت کو ظاہر کر دیا، اور یہ کام انہوں نے مجھے چھڑانے کے لیے کیا، اور اعلان کے بعد وہ 2 دن تک شدید تشدد برداشت کر کے بھی اپنے اعلان پر قائم رہے، یہاں تک کہ دیگر ذرائع سے انڈین آرمی نے مجھے پہچان لیا۔ سجاد صاحب کے اس اعلان کا انڈین آرمی پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا، بلکہ انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ جس شخص کی خاطر حرکت الانصار کا عظیم سپہ سالار قربانی دے رہا ہے وہ یقیناً سپہ سالار سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے میری پہچان معلوم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا، جن میں انہیں کامیابی مل گئی۔ سجاد صاحب کو اپنے اس اعلان کے ذریعے وہ مقصد تو حاصل نہ ہوا جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پا لیا، اور اپنے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کو عموماً اور مجاہدین کو خصوصاً ایثار و قربانی کا وہ درس دیا جسے کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکے گا۔ آج وہ لوگ جو اپنی ذات کی خاطر دوسروں کو ہلاکت اور خطرات میں ڈالنے سے گریز نہیں کرتے، سجاد صاحب کے اس عمل سے سبق لیں کہ انہوں نے دوسروں کی خاطر خود کو خطرات میں ڈالا اور اپنے بچ نکلنے کے مرحوم سے امکان کو بھی ختم کر دیا۔ سجاد صاحب کی اس جرأت، ایثار اور قربانی نے میرے دل میں ان کی عزت و عظمت کو پہلے سے بڑھا دیا۔ اس دن سے ہم دونوں پر ظلم و بربریت کی جو تاریک رات مسلط ہوئی وہ ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دے کر گزاری۔ کھندرو کیمپ کا تشدد، پھر شریف آباد بڑگام کے کیمپ کی بربریت، اس کے بعد بادامی باغ عقوبت خانہ، اور پھر کوٹ بلوال کا قدر کھلا ماحول، اس سرنگ سازی کی محنت، اس کے بعد تالاب تلو کے تشدد خانے کی دردناک اذیت میں ہم دونوں الحمدللہ اکٹھے رہے، اور ہمارے درمیان کبھی اختلاف و نزاع تو درکنار ایک دوسرے کے احترام و توقیر میں بھی کمی نہیں آئی۔ ہماری مثالی محبت اور والہانہ تعلق کا یہ سلسلہ اس وقت تک تسلسل سے چلتا رہا جب تک ہم دونوں کا پاکستان میں موجود اپنے ساتھیوں سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن تہاڑ جیل پہنچ کر ہم دونوں کو الگ الگ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تہاڑ جیل میں 5 الگ الگ جیلیں ہیں۔ 7 ماہ کی جدائی کے بعد ہم پھر جیل نمبر 1 میں اکٹھے ہو گئے۔ روحانی محبت کا سلسلہ پھر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ دوسرے رفقا ہم دونوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ چٹان کی طرح مضبوط اور خشک مزاج رکھنے والا کمانڈر سجاد اس تعلق میں موم کی طرح کس طرح سے نرم ہے، لیکن پھر اس تعلق کو نظر لگ گئی۔ تہاڑ جیل میں قیام کے آخری ایام میں جب ہم دونوں کا رابطہ پاکستان ہو چکا تھا تو اچانک بعض غلط فہمیاں باد سرسر کی طرح آئیں اور انہوں نے اب اس ایمانی رشتے کو باہر سے خزاں میں لا کھڑا کر دیا۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور جیل کے تاریک اور تنگ ماحول میں تو ایسا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو جیل کی تنگی میں تھے، لوگ اپنے گھروں میں اپنے سگے بھائیوں اور والدین سے لڑ پڑتے ہیں۔ تہاڑ جیل میں ہم بھی اس آزمائش کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ میں دوستی کے معاملے میں کافی محتاط ہوں، میں نے بہت کم لوگوں سے دوستی کی اور پھر بھی خود اسے ختم نہیں کیا، لیکن سجاد صاحب کے ساتھ تعلق کو نظر لگ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کسی قدر الگ ہو گئے۔ یہ دور ہم دونوں کے لیے اذیت کا دور تھا۔ میں سبق پڑھاتا تھا، وہ خاموشی سے آ کر پڑھتے اور چلے جاتے۔ نماز بھی میرے سیل میں پڑھتے تھے اور عصر کے بعد کی اصلاحی مجلس میں اکٹھے ذکر کرتے تھے، لیکن ہم دونوں پر خاموشی اور غم طاری تھا اور دل ایک دوسرے سے کسی قدر ناراض تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے مجھے کئی خط لکھے، میں نے بھی جواب لکھے۔ باہر بھی اس ناراضگی کی خبر پر خوشیاں منائی گئیں۔ غالباً دونوں طرف سے کچھ خطوط بھی ان غلط فہمیوں کے باہر بھیجے گئے۔ تکلیف اور جدائی کا یہ عرصہ میں نے تصانیف و تالیف میں گزارا۔ یوں غم ہلکا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس فطرت کے زمانے میں ہم دونوں کو دیگر ساتھیوں کے ہمراہ تہاڑ جیل سے کوٹ بلوال جیل جموں منتقل کر دیا گیا۔ تہاڑ جیل کے آخری ایام کا اثر ہم دونوں پر باقی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کوٹ بلوال جیل کے بلاک نمبر 9 کے سیل نمبر 7 کی
کھڈی پر بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس وقت سہیل میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک سجاد صاحب تشریف لائے اور سلام کر کے میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے گلا صاف کر کے بات شروع کی۔ وہ فرما رہے تھے کہ تہاڑ جیل میں تنگ ماحول تھا، جو کچھ ہوا آپ اسے نظر انداز کر دیں۔ یہاں کھلا ماحول ہے اور ہمارے درمیان دوری کی وجہ سے تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ معذرت قبول کر لیں۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیا آپ کو تہاڑ جیل میں اس کا خیال نہیں آیا؟ بہرحال میرا دل صاف ہے اور آپ مجھے بے حد عزیز ہیں۔ ہمارا ایمانی تعلق 4 ماہ کے انقطاع کے بعد بحال ہو چکا تھا۔ میں سجاد صاحب کا پہلے سے زیادہ اکرام کر رہا تھا، مگر وہ خود کو ایک قریبی دوست، شاگرد اور مرید کی سابقہ جگہ پر دیکھنا چاہتے تھے۔ میرے زیادہ اکرام نے ان کی بے چینی کو بڑھا دیا۔ چند دن صبر کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر میرے پاس آئے اور مصافحے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں آج بھی ان کے جہادی ہاتھوں کی گرمی اور لمس کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے بہت سارے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو پاک کیا تھا، اور ان ہاتھوں نے معلوم نہیں کتنی ماؤں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو بچایا تھا۔ سجاد صاحب عام طور سے اتنا طویل مصافحہ نہیں کرتے تھے، مگر آج جب خلاف عادت انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے رکھے تو میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھیں آج پھر چمک رہی تھی اور ہلکے ہلکے آنسو ان آنکھوں کی لو کو دھیما کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے آپ مجھے پہلے کی طرح اپنا چھوٹا بنا کر رکھیں اور ساری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ سجاد صاحب مجھ سے عمر، مرتبے، جہادی تجربے اور مقام میں بہت بڑے تھے۔ وہ مجھ سے بعید تھے، لیکن میں انہیں اپنا شیخ سمجھتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت کچھ پڑھتے تھے، لیکن وہ اپنے استاذ نظر آتے تھے۔ میں نے ان کی یہ بات سن کر کہا آپ اب بھی بہت قریب ہیں اور مجھے آپ سے ہرگز کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں سر جھکا کر ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے۔ ہماری عادت تھی کہ عام طور سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالا کرتے تھے۔ اس دن کے بعد سجاد صاحب کو سبق اور اصلاحی مجلس میں ان کی پرانی جگہ مل گئی اور یوں اس نابغہ روزگار مجاہد کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں سجاد صاحب کے ساتھ ناراضگی کا یہ واقعہ ہرگز ذکر نہ کرتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ناراضگی کے ایام کی بعض یادگاریں کچھ حضرات کے پاس محفوظ ہیں۔ انہیں حضرات کو صحیح صورتحال بتانے کے لیے میں نے یہ سچی داستان مختصر طور پر لکھ دی۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر تا دم شہادت ہم پہلے کی طرح جیل کی زندگی کاٹتے رہے۔ ناراضی کے اس مختصر سے عرصے کو کسی کی عزت یا بے عزتی کا معیار وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی سے ناراض نہ ہوئے ہوں، یا انہیں سجاد صاحب کے میرے ساتھ قلبی اور روحانی ایمانی رشتے کا علم نہ ہو۔ باہمی صلح کے بعد ہم دونوں نے کئی خطوط اکٹھے بھی لکھے جو سجاد صاحب کے دستخطوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ انہوں نے میرے نہ چاہنے کے باوجود تہاڑ جیل کے ابتدائی ایام میں بذریعہ خط، جب وہ جیل نمبر 1 میں اور میں جیل نمبر 2 میں تھا، مجھ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ یہ 4 ماہ کی ناراضی بھی اس اصلاحی مجاہدے کا ایک حصہ بنی اور اس سے انہیں دینی تعلق کی ایسی قدر و قیمت معلوم ہوئی کہ انہوں نے پھر کبھی اس تعلق سے دوری نہیں کی۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم دونوں کو آخرت میں کامیابی اور سرفرازی کے ساتھ جمع فرمائے۔ میں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ بھارتی فوج کے نعرے۔ فوجی کانوائے جب کھنڈرو کیمپ میں داخل ہوا تو وہاں موجود سینکڑوں فوجیوں نے اس کا استقبال کیا۔ غالباً انہیں اپنے اس گشتی دستے کو حاصل ہونے والی بڑی کامیابی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے پہاڑی ضلع اسلام آباد اننت ناگ میں واقع یہ کیمپ کھدری نامی علاقہ کے نام سے موسوم تھا، اور ان دنوں اس میں راجپوت ریجیمنٹ کے سپاہی قیام پذیر تھے۔ مجھے گاڑی سے اتار کر ایک طرف
منہ ڈھانپ کے بٹھا دیا گیا اور گشتی پارٹی کے انچارج کرنل نے کیمپ میں موجود فوجیوں سے مختصر خطاب کیا، جس میں اس نے اپنی تازہ کامیابی کا تذکرہ نہایت فخریہ لہجے میں کیا اور فوجیوں کو بتایا کہ چند دن پہلے ہماری ریجیمنٹ کے میجر پھندر سنگھ کے قاتل سجاد افغانی کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام فوجی خوشی سے جے ہند کے نعرے لگانے لگے۔ ہندوؤں کے ہاں لفظ جے اردو میں لفظ زندہ باد کا اہم معنی ہے۔ کیمپ میں جس وقت میں یہ نعرے سن رہا تھا اس وقت مجھے اس نعرے کا مکمل معنی معلوم نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی اور استعمال کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں، جو میں نے تہاڑ جیل میں قید کے زمانے میں قلم بند کر لی تھی۔ یہ مضمون بندہ کی زیر طبع کتاب مسکرات زخم کے مسودے میں موجود ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قید کے غمناک منظر کے بیان کے وقت قارئین کی ضیافت طبع کے لیے اس مضمون کو یہاں درج کر دیا جائے تاکہ مسکراہٹ کی ایک جھلک غم کی شدت کو ہلکا کر دے اور لفظ مسکرات زخم کا مفہوم بھی قارئین کو کسی قدر سمجھ میں آ جائے۔ جے ہند۔ گرفتاری کے 12 دن بعد ہمیں بادامی باغ RR سینٹر سری نگر لایا گیا۔ یہ انڈین آرمی کا مشہور تفتیشی مرکز اور عقوبت خانہ ہے۔ ہم سے پہلے 150 کے لگ بھگ کشمیری مجاہدین اور 8 پاکستانی مجاہدین یہاں موجود تھے۔ تفتیشی مرکز میں قیدیوں کے رہنے کے لیے وہ الگ عمارتیں ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، دونوں میں 5 کمرے ہیں اور 8 چھوٹے چھوٹے سیل۔ ہم پاکستانی ان سیلوں میں اور کشمیری کمروں میں رکھے گئے۔ حفاظتی عملہ اور جو راجپوت ریجمنٹ کے فوجیوں پر مشتمل تھا، ہر 3 گھنٹے بعد پہرا بدلتا تھا۔ سینٹر کا انتظام CMP یعنی سینٹر ملٹری پولیس کے ہاتھ میں تھا، جن کے سروں پر سرخ ٹوپیاں اور سکھ ہونے کی صورت میں سرخ پگڑی ہوتی ہے۔ CMP کا ایک عجیب و غریب صوبے دار جس کا تذکرہ پھر کبھی کریں گے، سینٹر کا انتظامی نگران اور فوج کا ایک کرنل سیکیورٹی انچارج تھا۔ یہ دونوں اکثر ہم سے باتیں کر کے اپنی شان بڑھاتے تھے۔ ایک کمرہ MI روم کہلاتا تھا۔ یہاں علل صبح فوجی ڈاکٹر مریض قیدیوں کا معائنہ کرتا، جبکہ باقی سارا دن یہاں قیدیوں پر سخت تشدد کیا جاتا تھا۔ اس لیے سب قیدی MI روم کے نام سے گھبراتے تھے اور دھمکی دیتے وقت MI روم کا ذکر کرتے تھے۔ 2 کمرے تفتیش کے لیے خاص تھے۔ یہاں فوج کی ایجنسیوں کے اہلکار اور دوسری ایجنسیاں سارا دن قیدیوں کی دھنائی کرتی تھی اور کاغذات لکھے جاتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا سینٹر اپنے اندر ایک لمبی داستان اور تاریخ رکھتا ہے جو آج کی ڈائری میں لکھنا مقصود نہیں ہے۔ آج تو صرف یہ بتانا ہے کہ ہندوستان میں جب پولیس یا پولیس کا کوئی ادنا اپنے اعلیٰ کے روبرو جاتا ہے تو اسے بطور ادب سیلوٹ کے ساتھ جے ہند کہتا ہے۔ اسی طرح صدر مملکت، جسے یہاں راشٹرپتی کہتے ہیں، اور وزیر اعظم جو پردھان منتری کہلاتا ہے، جو تقریر کرتے ہیں تو ان کا آخری لفظ ہوتا ہے جے ہند۔ لفظ جے ہندوستان میں عظمت اور رفعت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ بڑے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی طرح زندہ باد کے بجائے جے جے کے نعرے ہوتے ہیں۔ مثلاً اندرا گاندھی کی جے، نرسمہا راؤ کی جے، اس نعرے سے مشرق خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے اور ہندوستان کا دورہ فرمایا تو ان کے استقبال کے جمع غفیر میں موجود ہندو نعرے لگاتے تھے، شیخ الہند کی جے، جو حضرت شیخ الہند کو سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر موجودہ ہندوستان کے مسلمان لیڈر کو یہ نعرہ ناگوار نہیں گزرتا۔ وہ بھی اچھے چمچوں سے اپنی جے کراتے تھے۔ بادامی باغ انٹروگیشن سینٹر میں فوجیوں نے تشدد کر کے قیدیوں کو مجبور کر رکھا تھا کہ جب کبھی کوئی آفیسر یا ادنا سنتری ان کے پاس آئے تو وہ کھڑے ہو کر جے ہند کہیں، بلکہ خالی جے ہند ہی نہیں، جے ہند سر کہا کریں۔ مجبور قیدی آخر کر ہی کیا سکتے تھے؟ دن رات کے مسلسل تشدد نے ان کے ایک ایک جوڑ کو الگ کر رکھا تھا، اس لیے ان میں سے اکثریت اس حکم کو مانتی مگر بہت دلچسپ طریقے سے۔ البتہ بعض سر پھرے یہاں بھی
ڈٹے رہے۔ ابتدائی چند دنوں کو چھوڑ کر انہوں نے کبھی جے ہند نہیں کہا۔ پاکستانی اس نافرمانی میں پیش تھے، مگر کشمیری مجاہدین جن پر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، مصلحت اور حکمت کے تحت اس عمل کو ایک خاص انداز میں ادا کرتے۔ جیسے ہی کوئی آفیسر ان کے کمرے میں داخل ہوتا، وہ سب اچھل کر کھڑے ہوتے اور چیخ کر کہتے، جے ہند خر، جے ہند۔ تو وہ دو چار کہتے، جے ہند تو دو چار کہتے، خر کی آواز سے پورا سینٹر گونج اٹھتا۔ کشمیری زبان میں بھی فارسی کی طرح گدھے کو خر کہتے ہیں، جبکہ بیشتر کشمیری خا اور فا اور ادا نہیں کر سکتے، وہ خون کو خون اور فاروق کو فروغ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ سر کی بجائے اس آفیسر کو خر یعنی گدھا بولتے اور نام و نمود کے بھوکے مشرک کے چہرے پر خوشی و مسرت دوڑ جاتی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا ہلا کر جے ہند جے ہند دوبارہ کہتا اور سب کو بیٹھنے کی اجازت دے دیتا، جبکہ ہم اپنے سیلوں میں ہنس رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح جب کشمیری نے کسی سنتری کو بلانا ہوتا تو زور زور سے چلاتا، خر خر۔ وہ سنتری خوش ہو جاتا کہ مجھے یہ اگروادی دہشت گرد سر کہہ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک افغانی جن کا تعلق پنجشیر سے تھا، گرفتار ہو کر آئے۔ وہ جب کسی آفیسر کو یا سنتری کو بلاتے تو زور سے کہتے، سگ سگ۔ سنتری دوڑتا ہوا آتا، اور اسی طرح جب اس افغانی مجاہد سے کچھ پوچھا جاتا تو وہ جواب میں جی سگ کہتا، اور مشرک اس با ادب افغانی سے بہت خوش ہوتے جو انہیں سگ یعنی کتا کہہ رہا ہوتا تھا۔ جے ہند کے کئی ایک دلچسپ واقعات اس سینٹر میں دیکھنے کو ملے۔ ایک بے وقوف سا حوالدار جس کے مزاج سے سب قیدی واقف تھے، جب آتا تو ہر طرف سے جے ہند خر کی آوازیں شروع ہو جاتی۔ وہ جواب دے کر تھک جاتا، پھر اسے کہا جاتا، خر آپ کہاں تھے؟ آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ یہ سن کر اس کی چال اور انداز تک بدل جاتا۔ پھر سب قیدی اس سے اس طرح کام لیتے جس طرح زر خرید نوکر بھی نہیں کرتا۔ کوئی اس سے سگریٹ لیتا، کوئی ماچس، کوئی اس سے سنتری کو ڈانٹ پلواتا تو کوئی دوسرے سیل میں جا کر اپنے کسی ساتھی سے مل لیتا، جو بظاہر ناممکن یا مشکل کام تھا۔ ایک دفعہ میں نے اسے کہا، جناب آپ کے ہاتھ بڑے مضبوط لگ رہے ہیں، لوہے سے بھی زیادہ۔ میرا یہ کہنا اس پر کام کر گیا۔ اس نے زور زور سے اپنے ہاتھ ہمارے سیل کی سلاخوں پر مارے، جس سے اسے انشاءاللہ سخت تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ جب بھی آتا دونوں ہاتھ سے سلاخوں کو مارتا اور ہم یہ کہہ کر اس کی ہمت بڑھاتے، جناب آہستہ کہیں سلاخیں ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ سن کر اسے اور ولولہ آتا۔ اس طرح ہم مجاہدین پر تشدد کا تھوڑا سا بدلہ چکا لیتے۔ ایک دن میں نے اسے کہا، جناب آپ خواہ مخواہ فوج میں لگ گئے، فلموں میں کام کرتے تو انڈیا کے سب سے اچھے بلیک ہیرو بن جاتے۔ اس دن کے بعد سے وہ زیادہ ٹھمکے مارتا تھا اور سب کو جمع کر کے کہتا، ہاں بتاؤ کون سا ڈائلاگ سننا ہے۔ پھر اس کی نوازشات اور بڑھ گئیں۔ یہ صرف اس کی حالت نہیں تھی، انڈیا کا ہر فوجی، ہر پولیس والا، ہر مشرک اس صف میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کتنے بڑے بڑے خطرناک مجاہدین زیادہ مار سے اس لیے بچ گئے کہ وہ آفیسر سے کہہ دیتے، جناب آپ تو بہت ذہین لگ رہے ہیں، بس پھر آفیسر مار چھوڑ کر اپنی تعریف میں لگ جاتا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات میرے ذہن میں محفوظ ہیں، اگر آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جیل کے ایک حجام کو میں نے ادارہ مذاق کہہ دیا، یار نظر بھی نہیں آتے، شاید بہت مصروف ہوئی۔ بس یہ سنتے ہی وہ اس طرح کینچی بھول گیا اور اس نے اپنی مصروفیات اور اہمیت پر مفصل خطاب شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ہندوستان کو صرف یہی عشق چلا رہا ہے۔ ہماری خود ساختہ اصطلاح میں اسے پمپ کرنا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی اس میں بہت ماہر ہو چکے تھے۔ جب بھی کسی آفیسر سے کام ہوتا ہم انہیں آگے کر دیتے۔ وہ کہتے، جناب اگر سارے آفیسر آپ جیسے ہوتے تو نقشہ ہی اور ہوتا۔ بس اتنی سی بات میں وہ ایسے قابو میں آ جاتا جس طرح
بین کے سامنے سانپ اور ایسے ناچتا جس طرح ڈگی کے سامنے بندر۔ خیر چھوڑیے، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ بات چل رہی تھی جے ہند کی۔ کشمیر کے ایک معروف مجاہد نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کشمیر اسمبلی میں ایک دیندار مسلمان ممبر کو چھینک آئی تو اس نے زور سے کہا الحمدللہ۔ اس پر ایک ہندو پنڈت نے کہا یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا چھینک آنے سے دماغ صاف ہو جاتا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ پنڈت نے طنزاً کہا جب آپ کی ریخ خارج ہوتی ہے تب بھی پیٹ صاف ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ الحمدللہ کہا کریں۔ مسلمان ممبر نے جواب دیا نہیں، اس وقت تو ہم کہتے ہیں جے ہند۔